السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چوتھے نمبر والی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس تاریخ کو ہوا؟ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کل 4 بیٹیاں ہیں اور چوتھے نمبر والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اس بیٹی سے بہت پیار تھا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صورت و سیرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ آپ کی رفتار، گفتار، اٹھنا بیٹھنا، عادات و اطوار اپنے والد گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے اور بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال آپ کے والد مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام و قعود، نشست و برخاست اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قافلہ میں سفر کر کے مدینہ تشریف لے گئیں، اور اس سفر کے تمام اخراجات سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر جانثار ساتھی تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قدر جانثار ساتھی تھے کہ ہر آڑے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اور مال کا نذرانہ پیش کر کے اول نمبر حاصل کر لیتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کے نکاح کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ آپ کے جہیز کا سامان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو سجایا۔ سیدہ فاطمہ کی جب رخصتی کا وقت آیا تو تمام تر تیاریاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور جس مکان میں حضرت فاطمہ الزہرا نے قیام فرمایا اس کی تمام تر تیاری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی۔ یہی محبت و خلوص کا رشتہ تھا جس نے بیٹی کو ماں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرویدہ بنا دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے بہتر میں نے کسی کی شادی نہیں دیکھی، یہ فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں میاں بیوی یعنی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان ایک فیصلہ فرمایا کہ گھر کے کام سیدہ فاطمہ دیکھیں گی اور گھر سے باہر کے کام سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگائے۔ غزوہ احد میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون کثرت کے ساتھ بہہ رہا ہے تو آپ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ ناظرین، کچھ لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو مکمل بیان نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں تھا۔ تو ناظرین، وہ اپنی یہ مذموم کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چوتھے نمبر والی بیٹی ہیں۔
اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے بابا سے بڑا پیار تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہنے لگی، اور اسی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ اب بیماری کے اس عرصہ میں جو عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کرتی ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیوی نام اسما بنت امیس ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 3 رمضان المبارک مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین جنازہ تیار کیا جس عورت نے، اس کا نام بھی اسما بنت امیس ہے، جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ جب تیار ہو کے لایا گیا تو جنازے کے اندر ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، باقی صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی، تم چونکہ رشتے میں قربت رکھتے ہو تو اس لیے جنازہ پڑھانے کا حق تمہارا ہے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کسی اور کو مصلی امامت پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ جنازہ پڑھائیے۔ ناظرین، آپ ان باتوں کو دیکھ کر کے یہ آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کسی قسم کی کوئی رنجش، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کے درمیان آپس میں محبت تھا اور پیار تھا۔ آج کے معاشرے کے اندر میں اور آپ تو اتنے غیرت مند ہو سکتے ہیں کہ مسجد کے امام کے ساتھ ہمارا چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، ہماری انبن ہو جائے تو ہم اپنے رشتہ داروں کا جنازہ اس امام سے نہیں پڑھوایا کرتے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، اگر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ یا سیدہ فاطمہ کا تعلق ان شخصیات کے ساتھ درست نہ تھا تو سیدنا علی نے ابو بکر سے فاطمہ کا جنازہ کیوں پڑھوایا؟ وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔